ترقی یافتہ اقوام سال کے اختتام پر اپنی غلطیوں، کوتاہیوں، اپنی لغزشوں کا جائزہ ضرور لیتی ہیں اور پھر آنے والے نئے سال میں ترقی اور خوشحالی کامیابی کی منصوبہ بندی بھی ضرور کی جاتی ہے۔ آج کے شو میں ہم بھی بات کریں گے کہ ہمیں نیا سال کس عزم کے ساتھ منانا ہے۔ سال 2020 میں جو کوتاہیاں ہو گئیں، جو غلطیاں ہو گئیں، جو سماجی، معاشی، تعلیمی مشکلات پیش آئیں، ان سے کس طرح سے نپٹنا ہے، نیگیٹیوٹی کو ذہن سے کس طرح سے دور کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے تعلیم کے میدان میں یا پھر بہت سارے میدان میں آپ پریشان رہے ہیں ان کو کیسے دور کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی زریاب محمود ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ کو زریاب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دانیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، لائف کوچ ہیں، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دانیہ آپ سے آغاز کریں گے چونکہ آپ لائف کوچ ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ سال 2020 آپ کا کیسا رہا ہے؟ اوکے، سو السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ 2020 بالکل بھی ویسا نہیں رہا جیسا ایکسپیکٹ کیا تھا ہماری پوری جنریشن کے۔ شاید یہ وہ گول تھا، یہ وہ سال تھا جس میں سب کچھ اچیو ہو جانے والا تھا۔ سو میرے گولز تھے کہ آئی ٹریول دا ورلڈ مور آفن، زیادہ دنیا گھوموں گی، کتاب چھاپوں گی۔ سو کچھ چیزیں تو ہم کر پائے، کتاب چھپ گئی، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہم نے سوچی ہوئی تھی کورونا کے مد نظر وہ نہیں ہو پائی۔ چونکہ میرا کام زیادہ آن لائن ہے، میرے اسٹوڈنٹس آن لائن ہیں، تو میرے لیے اٹ واز اے گڈ ایئر انفارچونیٹلی کہ میری ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی۔ سرورز نے ایکسپیرینس کیا کہ انٹرنیٹ پہ ٹریفک بہت زیادہ ہو گیا۔ اگر ہمیں پہلے 1,00,000 لوگ آ رہے تھے لائف، تو 2,00,000 آ رہے ہیں۔ سو ان اے وے اٹ واز گڈ ایز ویل، لیکن فائنینشیل فورکاسٹ اور چیزیں ڈسٹرب بھی ہوئی کیونکہ یو ایس میں جو ایجنسی ہے وہ ڈسٹرب بھی ہوا، کام کم بھی ہوا۔ لیکن گزرتے گزرتے جیک ما نے کہا تھا کہ دس از دا ایئر آف سروائیول، ایگزیکٹلی، جو اس ایئر کو زندہ بچ گیا ہے تو کافی ہے۔ اگر آپ بچ گئے ہیں اور اگر جس کام پہ آپ لگے ہوئے، اگر آپ وہاں پر بھی سٹینڈ ہے نا کہ 2020 کے جنوری کے آغاز میں آپ جہاں پر رکے ہوئے تھے، آپ کو جتنی ارننگ ہو رہی تھی، آپ اگر وہاں پر بھی سروائیو ابھی تک کر رہے ہیں نا، تو اٹ مینس کہ آپ کا سال بہت اچھا گزرا ہے۔ کیا خیال ہے ذرا آپ؟ بالکل بالکل، 2020 از اے رولر کوسٹر رائڈ۔ آپ کبھی اوپر تھے، جب ہماری فرسٹ ویو آئی وی سروائیوڈ اینڈ وی ور لائک کہ ہاں بس ختم ہو گیا ہے، اینڈ دین لائک اگین سیکنڈ ویو اور سارا کچھ۔ لیکن آئی فیل لائک بہت ساری نیگیٹو چیزوں کے ساتھ بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی آئی ہیں۔ اگر ہم جیسے ابھی انہوں نے بات کی تھی کہ آن لائن پرسپیکٹو سے نا ہم لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں، جہاں پر ہم کہیں پیچھے تھے، تو ایجوکیشن نے ایک سٹیپ اہیڈ لیا ہے۔ چلیں کچھ تجربہ تو ہوا، بالکل ہوا۔ اور یہاں پہ میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ اگر یہ تعلیمی نظام کے حساب سے تھوڑا سا پیچھے رہ گیا نا، لیکن تربیت کے حساب سے تھوڑا سا آگے گیا ہے۔ وی لرنڈ ہاؤ ٹو سروائیو ان انفورکاسٹڈ سرکمسٹانسز۔ جیسے ابھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بند ہو سکتے ہیں، ہمارے بزنسز بند ہو سکتے ہیں، لیکن اب ہمیں پتا ہے کہ اگر بند ہو جاتے ہیں تو واٹس نیکسٹ۔ تو وہ ایک پلان بی کے ساتھ اب ہمیشہ تیار رہیں گے۔ اب کچھ بھی ہوتا ہے نا تو ہمارے پاس ایک پلان بھی تیار رہے گا مائنڈ میں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیے کہ ہم جب بھی ایک نئے سال کا آغاز ہوتا ہے دانیہ، تو ہم لوگ بڑے پرجوش ہوتے ہیں، فائر ورک دیکھنے کے لیے جانا ہے، کوئی پارٹی شارٹی ہونی ہے، کھانا وانا باہر کھانا ہے، لیکن جو اصل مقصد ہونا چاہیے نا وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا پلان کیا تھا 2020 میں جو ہم اچیو نہیں کر پائے، آگے ہم نے کیا پلان کرنا ہے۔ پلاننگ تو کہیں ہوتی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ میں اپنے سب اسٹوڈنٹس کو، جتنے بزنسز بھی آتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں فری لانس، ان سب کو یہی بتاتی ہوں، میرا ڈے 1 سے 13 سال کی عمر سے میں پریکٹیکل لائف گزار رہی ہوں۔ میرا پہلے دن سے یہ کہ میں صبح جاتی ہوں تو لکھتی ہوں کہ میں نے آج کے دن میں یہ ٹاسک کرنا ہے، اور پھر ٹک کرتی جاتی ہوں ان کو، اور پھر مہینے میں کیا ٹاسک کرنے ہیں، سال میں کیا ٹاسک کرنے ہیں۔ تو ہم بینگ اے نیشن ہم بہت زیادہ ایموشنل اور اگریسو تو ضرور ہیں کہ ہم فیسٹیو ہیں، ہر چیز کو سیلیبریٹ کر لیں، لیکن ہمارے پاس پریکٹیکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم مار کھا جاتے ہیں۔ اگر میں ڈیولپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں 8 سال سے کام کر رہی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ڈیولپ نیشنز یا جو گورے ہیں ان کے پاس کوئی زیادہ اسکل ہے، وہ تو ایک ہی لائن میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارے لوگ زیادہ پوٹینشیل والے ہیں، زیادہ اسکلڈ ہیں، سیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس پریکٹیکل سٹیپس نہیں ہیں، لیکن سب کچھ کرتے ہیں غلط راہ پہ، نیگیٹیوٹی کی طرف پہلے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کسی بھی چیز کو استعمال کرنا ہے، کوئی بھی چیز دیکھنی ہے تو پہلے ہم اس کے نیگیٹو پہلو دیکھتے ہیں بجائے اس کے پازیٹیو دیکھیں۔ ایسے ہی ہے۔ اور یہ 2020 نے ہمیں تھوڑا سا سکھا دیا ہے کہ کافی ٹائم ہے تھوڑا سا پازیٹیو سائڈ پر بھی آنا چاہیے۔ میں اس کو نہ لے کر چلتی ہوں ایکول، اگر نیگیٹو تھا تو پازیٹیو بھی تھا۔ ہمیں اپنی فیملیز کے ساتھ ٹائم گزارنے کو مل گیا، ہمیں اپنے اوپر سیلف انالیسس کرنے کا ٹائم مل گیا۔ لیکن بہت امپورٹنٹ ہے جو گولز کی بات کی ہے کہ آپ چیک لسٹ بنا لیں
اب 2021 کو نا ہم لوگوں نے یہ سوچ کر نہیں اسٹارٹ کرنا کہ 2020 کیسے تھا. اگر ہم یہ سوچ کے اسٹارٹ کریں گے تو اٹس گوئنگ ٹو بی ورس. تو ہم 2021 کو ایک پازیٹیو نوشن کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اب تو یہ چیزیں کرنی ہیں, چاہے ہم گھر میں رہیں چاہے ہم باہر جائیں. ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ, ایک انتھوزیازم کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں. میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی سجیشن دیتی ہوں کہ دیکھو نیگیٹیوٹی کی طرف فوکس کرو گے نا, پرسنالٹی گلومی جائے گی, اور اگر آپ پازیٹیوٹی کی طرف فوکس کرو گے نا تو ہر پازیٹیو چیز اٹریکٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, مقناطیس کی طرح جو ہے نا آپ کی طرف اچھی اچھی چیزیں آتی چلی جائیں گی, آپ کے راستے کھلتے جائیں گے. خود احتسابی سیلف ایویلویشن کتنی ضروری ہے؟ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنی ذات سے اویئر ہو. سب سے پہلے تو اس کو پتا ہو میری میری ویکنیسز کیا ہیں, اور پھر اپنی غلطی مانتا ہو تو اس کو ٹھیک کر پائے گا. جو اکثر ہمارے یہاں یہ ایک اجتماعی رویہ ہے کہ ہم اپنی غلطی نہیں مانتے. کوئی آپ ٹریفک میں جا رہے ہو, کوئی مار دے گا, وہ کہے گا آپ کی غلطی ہے. اچھا چھوٹے ہو جاتے ہیں نا, وہ انا والا فیکٹر بہت زیادہ آ جاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ ایک جھوٹی انا ہے جو ہم نے زبردستی کا ایک خول چڑھایا ہوا ہے, ورنہ جب تک ہم لرن نہیں کریں گے ہم موو فارورڈ نہیں کر پائیں گے. میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ میں نے بہت بیڈ ایکسپیرینس بھی دیکھے ہیں, بہت گڈ بھی, لیکن میں گڈ ایکسپیرینس سے کچھ نہیں سیکھا. بندہ بیڈ ایکسپیرینس سے ہی سیکھتا ہے, اور پھر ضروری یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس میں سے, جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ابھی 2020 میں ہاں برا ہو گیا جو ہو گیا, لیکن اس میں سے ایک اچھا پوائنٹ نکالیں کہ یار اس میں یہ اچھا تھا, میں نیکسٹ ٹائم یہ نہیں کروں گا. سو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایک میپ بنائیں, اپنے اسٹرینتھس لکھیں, اپنے ویکنیسز لکھیں, اور پھر دیکھیں کہ ان ایریاز میں مجھے ضرورت ہے امپروو کرنے کی. میں پبلک اسپیکنگ نہیں کر پاتا, یا میں لکھ نہیں پاتا, یا فزیکلی اتنا ایکٹیو نہیں, کچھ بھی. سو آپ اپنا ایک سیلف انالیسس بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تو ہمارے دین میں بھی ہے اور سائنس کے تھرو بھی پروون ہے کہ جب تک آپ اپنے ذات کو نہیں پہچانو گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکو گے. ہمیں یہ بتائیے, آپ چونکہ ایجوکیشنسٹ ہیں, ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی غلطی ماننی ہے, یا پھر ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ سب کا ملبہ دوسرے پہ ڈالتے رہے ہیں. ہماری ایز اے سوسائٹی اگر ہم لے کر چلیں نا, تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہم ٹرائی کرتے ہیں انکلکیٹ کرنے کا, لیکن جیسے ٹیچرز اپنے سیلف سے شو نہیں کرتے نا, تو بچے وہی چیز سیکھتے ہیں. فار ایگزامپل, بڑی چھوٹی سی ایگزامپل ہوتی ہے, اگر آج کوئی پرنسپل راؤنڈ پر ہوتا ہے اور ٹیچر کلاس میں لیٹ ہو جاتا ہے نا, تو بچے شور کر رہے ہیں تو وہ بچوں پہ ڈال دیں گے کہ بھائی یہ بچوں آج بات نہیں سن رہے. یہ نہیں بتائیں گے کہ میں ابھی آئی تھی. تو وہ ایک وہاں سے ایک نا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے کہ بچنے کے لیے نا آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, بچنے کے لیے نا آپ بہانہ لگا سکتے ہیں. تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا پوٹینشیل ہے یہاں پر آگے بڑھنے کے لیے, کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اٹس اوکے ٹو ایڈمٹ دیٹ یو آر رانگ سم ٹائمز. اور اگر آپ یہ ایمپتھی شو کریں گے نا کہ ہو سکتا ہے اگلے نے کچھ کیا ہے اور اس کی کوئی وجہ ہوگی, اس وجہ کو سننے سے پہلے ریئیکشن نہیں دیں, ایبزارب کریں. ہم لوگ تو ویسے ریئیکٹیو لوگ ہیں, ہم تو رسپونڈ کرتے ہی نہیں ہیں. یہ چیز پروسیس کریں انفارمیشن کو اینڈ دین رسپونڈ اور ریئیکٹ کا جو ڈفرینس ہے نا, یہ سکھانے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. ہمیں یہ بتائیے کہ اب نیا سال آنے کو تیار ہے, لوگ بہت سارے سن رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ باتیں تو ہو رہی ہیں, لیکن کچھ لوگ رات کو بہت پلاننگ کرتے ہیں, بہت خواب بناتے ہیں کہ ہم صبح یہ کریں گے, اگلے 2 ماہ میں یہ کرنا ہے, 6 ماہ صبح اٹھتے ہی سارا جو ہے نا غبارے سے ہوا نکلی ہوئی ہوتی ہے. اب امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے, خود کو اتنا موٹیویٹ کیسے رکھنا ہے کہ ہم نے بھائی یہ کرنا ہے. بالکل. اچھا, ایک بات میں یہ یہاں پہ بتانی چاہوں کہ جو سال ہو گیا نا, اٹ از اے گڈ تھنگ ایز ویل, کیونکہ جو چینج ہوتا ہے وہ تو انیویٹیبل ہے, چینج نے تو ہونا ہی ہونا ہے, اس کو کائنات کا اصول ہے جی, بالکل, اور فطرت خمیر ہے, بالکل, اور اس نے ہونا ہے. اب یہ اٹس اے گڈ چینج. اگر ہم دیکھیں کہ دنیا انٹرنیٹ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے, تو جو لوگ اس وقت اپنے کیریئرز میں ہیں یا اسٹارٹ کریں, ان کے پاس اب ایک آپشن ہے کہ وہ گلوبل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں. پہلے آپ صرف لوکل مارکیٹ میں ایک اپنے سستے داموں اپنا کام دے رہے تھے, اب آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ ساری دنیا ہی انٹرنیٹ سے چل رہی ہے, تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بالکل کمپیٹ کر سکتے ہیں. میں کسی کو یہ کہوں گی, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو, چاہے بزنس ہو, چاہے پروفیشنل ہو, آپ انٹرنیٹ کو استعمال کرنا شروع کرو صحیح طریقے سے. فیس بک اور انسٹاگرام پہ اسکرول تو آپ ہر ٹائم کرتے ہی ہو, آپ اپنی پریزنس بلڈ کرو, اپنے پروفائلز بلڈ کرو, اپنا ایک پورٹ فولیو بلڈ کرو, اور چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لکھ لو کہ 1 ویک میں نے اپنا لوگو تیار کر لینا. فار ایگزامپل 1 ویک میں نے اپنا پورٹ فولیو بنا لینا ہے, نیکسٹ منتھ تک میرے پاس پہلا جاب آ جانا چاہیے, میں پہلا گگ پوسٹ کر دوں گا. ویڈیوز بنا لو, پکچرز بنا لو, کچھ بھی کر لو. دیر سو مینی ویز, بے تحاشا طریقے میں دان کاش پہ سکھاتی ہوں, اور بہت سارے لوگ اور بھی جگہوں پہ سکھاتے ہیں. صرف کرنے کی ضرورت ہے,
اور یہی ہے کہ آپ ریوارڈ اور پنشمنٹ رکھو اپنے لیے. جب آپ کو لگے کہ میں نے کوئی گول سیٹ کیا تھا, میں نے اس کو اچیو کیا, تو اپنے آپ کو ریوارڈ کرو. کافی پینے چلے جاؤ, کوئی اچھا ڈریس خرید لو. تو ہم ہر وقت ہی کرتے رہتے ہیں, بس پنش کی طرف نہیں آتے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کو ماننا بھی ہے. اور جب کچھ اچیو نہیں کرو تو پنش بھی کرو کہ اس ہفتے میں اپنے دوستوں کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے یہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں کیا تھا, یا میں یہ میک اپ آئٹم نہیں خریدوں گی کیونکہ میں نے اپنی ڈو لسٹ کمپلیٹ نہیں کیا. تو دونوں چیزیں. زریاب, آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گی کہ خود کو موٹیویٹ کیسے رکھنا ہے؟ سیٹنگ اپ ڈیڈ لائنس. اب میرا جو پرسنل یہ ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی میں کوئی گول سیٹ کرتی ہوں نا, میں وہاں پر ڈسپلے کر دیتی ہوں اپنے کمرے میں جہاں پہ میں صبح اٹھتے ساتھ ہی دیکھتی ہوں. فار ایگزامپل بالکل سامنے والی دیوار ہے, میں اٹھوں گی, میرے سامنے ایک بورڈ ہے, وہاں پر ایک چیز لکھی ہوئی ہے نا, وہ مجھے ریمائنڈ کرائے گی کہ اچھا میں نے یہ گول سیٹ کیا تھا اور یہ ڈیڈ لائن ہے. اور اپنے آپ کے ساتھ فیئر ہیں, جیسے انہوں نے بولا کہ اپنے آپ کو جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے نا آپ تھوڑا سا ڈیلے کر رہے ہیں اپنے گول میں, اسٹارٹ گیونگ یور سیلف ڈیڈ لائنز اینڈ ریمائنڈرس کہ اگر یہ نہیں ہوا تو میں ہینگ آؤٹ کے لیے نہیں جاؤں گا, یا اگر یہ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو یہ اسپیسیفک ریوارڈ دوں گا. اٹ ہیلپس یو ٹو بی اے لٹل مور پرو ایکٹیو. اور اگین اپنا کوئی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر, جیسے ہم لوگ ٹیچرس کو کہتے ہیں نا کہ ہوم ورک چیک کرنا ہے انہوں نے اس ڈیٹ کو, تو اس سے پہلے کاپی کمپلیٹ ہونی چاہیے. تو اس طرح سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر رکھ لیں اپنا, کہ آپ سے کوئی پوچھے ایک سرٹن ٹائم کے بعد کہ ور یو ایبل ٹو اچیو یور گول اور ناٹ. اگر تو نہیں تو وہ تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے. ہمارے مذہب میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پوچھے گا اس کے سامنے جاتے ہوئے تھوڑا سا نا انسان ہیزیٹیٹ کرتا ہے کہ میں اپنا گول اچیو نہیں کر پایا تو میں کیا جواب دوں گا. تو آئی فیل لائک اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر کو انٹروڈیوس کرا لینا چاہیے اپنے. وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے, آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے سبلنگس بھی ہو سکتے ہیں. اچھا زریاب, آپ کی باتیں سن کے, بلکہ ہم سب کی باتیں سن کے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی پلان کرتے ہیں, ہم بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو سب کچھ الٹا ہوتا چلا جاتا ہے. وہ الٹا نہیں ہو رہا ہوتا, وہ راستے میں کچھ آپ کی رکاوٹیں ہوتی ہیں, کچھ مشکلات آنی ہوتی ہیں, لیکن آخر ایک دن وہ آتا ہے کہ سب کچھ سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم لوگ اتنا صبر ہی نہیں کرتے ہوتے ہیں. بالکل, جب ہم کسی بھی راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے اس راستے پہ نہیں چلے ہوتے, تو گروئنگ پینز آتے ہیں راستے میں. لیکن جب انسان اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتا ہے اس کو تھوڑا سا تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن اسی میں سکسیس ہے. کمفرٹ زون کے اندر رہ کے تو کوئی بھی سکسیس نہیں اچیو کر پاتا نا. ایک آپ کی ریگولر روٹین ہے, وہی آپ فالو کری جا رہے ہو, تو آپ اگلے 10 سال بھی کرتے رہو. لیکن آپ تھوڑا تھوڑا پش کرتے رہو بیچ میں نہیں کہہ رہی آپ ایک دن میں ہی سب کچھ چینج کر لو. گھنٹہ مزید جاگ لو, گھنٹہ ایکسٹرا کام کر لو, 15 منٹ کا نیا سیشن بیچ میں ایڈ کر لو, ویڈیوز دیکھو, ٹیوٹوریلز دیکھو. اب تو سب کچھ موجود ہے, صرف کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جیسے ٹیچرز کہتے ہیں کہ گھول کے کوئی نہیں پلا سکتا, آپ کو کرنا آپ کو خود بذات خود. اچھا, نیگیٹیوٹی ہم بہت جلدی اپنے اوپر حاوی کرتے ہیں. کوئی بھی بری چیز ہے اس کو بہت جلدی ایسا ہوتا ہے کہ بس اب تو زندگی ختم ہو گئی, اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. پازیٹیو رہنے کا کیا ٹرک ہے؟ ہم لوگ نا اپنے فیلوز کو ایک چیز سمجھاتے ہیں, ٹیکنگ ایڈورسٹی ایز این اپرچونٹی. آپ نے ایڈیسن کی ایگزامپل سنی ہوگی, بلب جب اس نے بنایا تھا, اگر تو وہ فرسٹ ٹائم فیلئر یا سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم کے بعد چھوڑ دیتا نا تو یہ اتنی ساری لائٹس ہمارے پاس نہیں ہوتی, الیکٹریسٹی ہمارے پاس اتنا یہ ہوتی نہیں. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ایک غلط ٹرائی ہمیں قریب لے کر جا رہی ہے ایک صحیح انوینشن کے, یہ مائنڈ سیٹ اگر ڈیولپ کر جائے نا, اسے گروتھ مائنڈ سیٹ کہتے ہیں. اگر یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جائے نا تو پھر آپ ہر چیز کر سکتے ہیں, پاسبلٹیز بڑھتی چلی جاتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آج میں ایک چیپٹر ختم کر لوں گا اور آپ نہیں کر پاتے ہیں, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں, اٹ مینس یو نیڈ اے لٹل مور پریکٹس. تو اپنے آپ کو کہیں کہ اچھا اتنا نہیں تو ایٹ لیسٹ میں نے یہ تو کیا. ایگزیکٹلی, اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے, بس یہ ہے کہ آپ نے دل کو اپنے اسٹرانگ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے اگر کوشش کریں تو. ہمیں یہ بتائیے, کچھ لوگ ماضی میں زندہ رہتے ہیں, اب 2020 میں لوگوں کو بہت پریشانیاں آئیں, نوکری چلی گئی, روزگار کے بہت سارے مسائل آئے, لیکن ماضی میں زندہ رہ کے کیا آپ اپنے حال کو, اپنے مستقبل کو اچھا کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. آپ جتنی بھی سیلف ہیلپ بکس اٹھا کے پڑھ لیں, ان میں یہی لکھا ہوگا کہ شٹ آئرن ڈورز آن دا پاسٹ, کیونکہ ماضی کی لاش کو آپ گھسیٹ نہیں سکتے. آپ کے پاس جو موقع ہے وہ صرف آپ کا پریزنٹ ہے. اگر آپ آج اپنا اچھا جی لو گے تو آپ کا کل آٹومیٹکلی اچھا ہوگا, گزرا ہوا کل بھی اچھا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہی سوچتے رہو گے کہ پاسٹ میں کیا غلط ہوا, اس کو انالائز ضرور کرو کہ میں اس سے بہتر کیسے کر سکتا ہوں. 7 years ago آپ یقین کرو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو. میں آئی واز ایکسپیکٹنگ ود اے کڈ, اور میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں کہ میں دوائی کھا لوں یا چیک اپ کروا لوں. ایک سنگل میٹرس تھا میرے پاس ٹوٹل, اور آج الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے. US میں ایجنسی ہے, پاکستان میں لاکھوں فالوورز ہیں. سو یہ سب کچھ اگر میں اس میں اسٹک رہتی کہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا میرے ساتھ, تو میں کبھی بھی موو فارورڈ نہیں کر پاتی. ماضی سے آپ سیکھو ضرور,
उसको एक आईने की तरह रिफ्लेक्ट जरूर करो, लेकिन उसमें से हम कुछ निकाल नहीं सकते ना, क्योंकि हम बदल तो नहीं सकते। तो जिस चीज को बदल नहीं सकते उसका बोझ क्यों उठाएं? हाँ ज़रिया, माजी को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम हाल को बदल सकते हैं, हम आने वाले वक्त को बदल सकते हैं, तो उसी के लिए ट्राई होनी चाहिए। बिल्कुल। हम जब एनिमेटेड एक मूवी देख रही थी, उसमें लिखा हुआ था, ये मैं सुन रही थी, एक डायलॉग था कि जो गुजर गया ना, दैट्स अ हिस्ट्री एंड हिस्ट्री कांट बी चेंज एंड व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इज गोइंग टू बी अ मिस्ट्री। तो प्लानिंग में भी इतना टाइम ना गुजारो, enjoy the present because it's named as present क्योंकि ये गिफ्ट है। तो हमें अभी जो अभी प्रेजेंट चल रहा है ना, उसके बारे में बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि किस तरह से हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लानिंग करें, पर इतना भी प्लानिंग में मत डूब जाएं। जैसे आप कह रहे हैं पास्ट में भी रहना अच्छा नहीं है, तो बहुत फ्यूचर अहेड सोचना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे आप ना किल कर देते अपने प्रेजेंट। हाँ, शेख चिल्ली के ख्वाब ही ना हो जाए कि आप सारा कुछ ख्वाब ख्याली दुनिया में बनाते जा रहे हैं, रियल में उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। देखने वालों को क्या पैगाम देंगी दानिया? मैं सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पहले, मैं कोविड से बहुत पहले से भी ये बात कह रही थी कि दुनिया ऑनलाइन होने वाली है, दुनिया डिजिटल होने वाली है, और डेवलप्ड नेशंस में तो हो भी चुकी है। कोविड की वजह से सिर्फ एक पुश हमें मिल गया है मजीद। अब सब लोगों से मैं यही कहूंगी कि आप इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें, हर चीज सीखने के, अर्निंग करने। सब लोगों का मेन कंसर्न होता है पैसे कैसे कमाऊंगा, पैसे कमाने के, स्किल्स लेने के, हर चीज के तरीके इंटरनेट पे मौजूद हैं। मैंने बनाए हुए, मेरे अलावा हजारों लोगों और ने बनाए हुए हैं। सो आप जाके देखें और अपने लिए डिसाइड कर लें कि मेरा ये स्किल सेट है, मेरा ये पैशन है, और मैं इसको किस तरह मोनेटाइज कर सकता हूँ। जो भी बंदा मुझे देख रहा है, बहुत कम से कम मार्च तक ना उसकी अर्निंग शुरू हो जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया दानिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ज़रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे बस यही कहना है कि जो हो चुका है उसे भूल जाइए। अगर आज भी आप अच्छी जिंदगी गुजारे, मुश्किल में भी हैं, कोई बात नहीं, आने वाला वक्त आपके लिए आसानियां लाने वाला है। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक।